دجال قیامت تک ظاہر ہونے والے فتنوں میں سب سے عظیم فتنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت تک بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے، ان سب میں دجال کا فتنہ سب سے عظیم فتنہ ہے۔ دجال ظاہر ہونے کے بعد خدائی دعویٰ کرے گا اور کمزور ایمان لوگ گمراہ ہو کر اس کے پیچھے لگ جائیں گے، مگر صاحب ایمان لوگ اس سے جنگ کریں گے اور شہید ہو جائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کی جنگ کے بارے میں بات کریں گے کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موجود مسلمانوں کی تعداد کتنی ہوگی اور دجال کے ساتھ موجود یہودیوں کی تعداد کتنی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کہاں ہوگا اور وہ دجال کو کہاں قتل کریں گے۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ قیامت سے کچھ پہلے بڑے فتنے ظاہر ہوں گے جن میں دجال کا فتنہ سب سے شدید ہوگا۔ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر قتل کریں گے۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دجال شام میں فلسطین کے ایک شہر تک پہنچ جائے گا جو کہ باب لد پر واقع ہوگا، اور مسلمان افیق نامی گھاٹی کی طرف سمٹ جائیں گے۔ یہاں سے وہ اپنے مویشی چرنے کے لیے بھیجیں گے جو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ بالآخر مسلمان بیت المقدس کے ایک پہاڑ پر محصور ہو جائیں گے جس کا نام جبل الدخان ہے، اور دجال پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈال کر مسلمانوں کی ایک جماعت کا محاصرہ کر لے گا، جس کے باعث مسلمان سخت مشقت میں مبتلا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ بعض لوگ اپنی کمان کو جلا کر کھائیں گے۔ دجال آخری بار اردن کے علاقے میں افیق نامی گھاٹی پر نمودار ہوگا۔ اس وقت جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا وادی اردن میں موجود ہوگا۔ دجال 1/3 مسلمانوں کو قتل کر دے گا، 1/3 کو شکست دے گا، اور صرف 1/3 مسلمان باقی بچیں گے۔ جب محاصرہ طویل ہو جائے گا تو مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ اب کس کا انتظار ہے، اس ظالم سے جنگ کرو تاکہ شہادت یا فتح میں سے ایک چیز تم کو حاصل ہو جائے۔ چنانچہ سب لوگ پختہ عہد کر لیں گے کہ صبح ہوتے ہی نماز فجر کے بعد دجال سے جنگ کریں گے۔ وہ رات سخت تاریک ہوگی اور لوگ جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے کہ صبح کی تاریکی میں اچانک کسی کی آواز سنائی دے گی کہ تمہارا فریاد رس آ پہنچا ہے۔ لوگ تعجب سے کہیں گے کہ یہ تو کسی شکم سیر کی آواز ہے۔ غرض نماز فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ نزول کے وقت وہ اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے کاندھوں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام مشہور صحابی عروہ بن مسعود کے مشابہ ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کا قد و قامت درمیانہ، رنگ سرخ و سفید اور بال شانوں تک پھیلے ہوئے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کے بال سیدھے، صاف اور چمکدار ہوں گے جیسے کہ غسل کے بعد ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب سر جھکائیں گے تو ان سے موتیوں کی مانند قطرے ٹپکیں گے۔ آپ علیہ السلام نے جسم پر ایک ذرہ اور ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ جس جماعت میں آپ علیہ السلام کا نزول ہوگا وہ اس زمانے کے صالح ترین 800 مرد اور 400 خواتین ہوں گی۔ ان مسلمانوں کے پوچھنے پر آپ اپنا تعارف کرائیں گے اور دجال سے جہاد کے بارے میں ان کے جذبات و خیالات معلوم فرمائیں گے۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت امام مہدی مسلمانوں کے امیر ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کا ظہور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہو چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کی مشرقی سمت میں سفید مینار کے پاس یا بیت المقدس میں امام مہدی کے پاس ہوگا۔ اس وقت امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے اور نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کے لیے بلائیں گے، مگر وہ انکار کر دیں گے اور فرمائیں گے کہ یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ اس کے بعض لوگ بعض کے امیر ہیں۔ جب امام مہدی امامت چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے کہ تم ہی نماز پڑھاؤ، کیونکہ اس نماز کی اقامت تمہارے لیے ہو چکی ہے۔ چنانچہ اس وقت کی نماز امام مہدی ہی پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد فرمائیں گے قتل اللہ الدجال و اظہر المؤمنین۔ غرض نماز فجر سے فارغ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دروازہ کھلوائیں گے جس کے پیچھے دجال ہوگا۔ اس کے ساتھ 70,000 مسلح یہودی ہوں گے۔ آپ علیہ السلام ہاتھ کے اشارے سے فرمائیں گے کہ میرے اور دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس طرح گھلنے لگے گا جس طرح پانی میں نمک گھلتا ہے۔ اس وقت جس کافر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی ہوا پہنچے گی وہ وہیں مر جائے گا۔ جہاں تک آپ علیہ السلام کی نظر جائے گی وہیں تک آپ علیہ السلام کا سانس بھی جائے گا۔ اس کے بعد مسلمان پہاڑ سے اتر کر دجال کے لشکر پر ٹوٹ پڑیں گے، اور یہودیوں پر ایسا روب طاری ہوگا کہ اچھے سے اچھا تلوار باز یہودی بھی تلوار نہ اٹھا پائے گا، اور دجال بھاگ کھڑا ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور فرمائیں گے کہ میری ایک ضرب تیرے مقدر میں لکھی جا چکی ہے جس سے تو کسی حال میں نہیں بچ سکتا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے پاس 2 نرم تلواریں اور ایک حربہ ہوگا جس سے آپ علیہ السلام دجال کو باب لد پر قتل کریں گے۔
आप अलैहिस्सलाम का हरबा दज्जाल के सीने के बीचों बीच लगेगा। दज्जाल के कत्ल के बाद जो खून आपके हरबे पर लगेगा वो आप अलैहिस्सलाम मुसलमानों को दिखाएंगे। इसके बाद यहूदियों को शिकस्त हो जाएगी और मुसलमान यहूदियों को चुन चुन कर कत्ल करेंगे। उस वक्त कोई यहूदी कहीं भी छिप नहीं पाएगा और कोई भी चीज़ उनको पनाह नहीं देगी। हत्ता कि अगर वो किसी दरख्त और पत्थर के पीछे भी छिपेंगे तो दरख्त और पत्थर भी बोल उठेंगे और बाकी ईमानदार साहिब किताब उस वक्त ईमान ले आएंगे। फिर इसके बाद चारों अतराफ से लोग जो दज्जाल के खौफ से छिपे हुए होंगे वो हाजिर होंगे और आप अलैहिस्सलाम उनको जन्नत में अजीम दर्जात की खुशखबरी सुनाकर दिलासा देंगे। फिर लोग अपने अपने वतन वापस लौट जाएंगे। फिर मुसलमानों की एक जमात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होगी, जहाँ से आप अलैहिस्सलाम मकाम फजर रूहा में तशरीफ़ ले जाएंगे और फिर वहाँ से हज और उम्रा के लिए तशरीफ़ ले जाएंगे। फिर आप अलैहिस्सलाम रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाकर सलाम अर्ज़ करेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सलाम का जवाब